تحزن إن الله معنا وأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لقد قال الله تبارك وتعالى في شان كلامه حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ مولانا اکرام المصطفیٰ امام خطیب جامعہ مسجد فتح دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ مولانا ہارون قادری صاحب زندہ مجدہ امام و خطیب جامعہ مسجد تاج، حضرت علامہ مولانا محمد ارسلان قریشی صاحب مدرس جامعہ سلیم اور دیگر بزرگوں بھائیوں عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج رات کے سامنے قرآن مجید قربان حمید کے چند کلمات طیبات تلاوت کیے ہیں، ان کا ترجمہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فضائل اور مناقب آپ حضرات کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ نہایت خلوص، محبت اور دھیان کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم نے مدد نہ کی تو تحقیق اللہ نے مدد فرمائی جب ان کو نکالا کافروں نے۔ اذ یقول لصاحبہ، اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، دو میں کا دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہتے تھے اپنے صحابی سے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غم نہ کرو، اللہ بلا شبہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور ایسے گروہ سے ان کی مدد فرمائی، تائید فرمائی جس کو تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ یوں تو تمام صحابہ عشق و محبت کا پیکر ہیں اور حضور علیہ السلام کے جانثار، لیکن عشق و محبت کا جو سوز و اداس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہمیں ملتا ہے، وہ کتاب محبت کی
کسی برف پر نہیں ملتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن ابوبکر کا حق اللہ ادا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عاشق اکبر ہیں اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، امام الصحابہ ہیں اور اس امت کے خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول بلا فصل۔ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال بنایا تاکہ کوئی حضور علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش بھی کرے تو نہ گھٹ سکے، بالکل اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال کلام قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمایا۔ جس طرح حضور علیہ السلام بے مثل و بے مثال ہیں، بالکل اسی طرح اللہ نے محبوب کو بے مثل و بے مثال شریعت عطا فرمائی۔ اور جس طرح حضور علیہ السلام بے مثال ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال صحابہ کرام عطا فرمائی کہ وہ گزشتہ انبیاء کرام کے صحابہ سے کہیں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا صحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ وہ ستاروں کی مانند۔ اور حضور علیہ السلام نے کیوں ستاروں کی مثال دی؟ بولو بھائی، کیا ستاروں کی کوئی مثل ہے کائنات میں؟ کوئی مثل نہیں۔ تو جس طرح ستارے بے مثل ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ بھی بے مثل ہیں۔ اور اللہ نے بے مثل صحابہ کیوں عطا فرمائے؟ اس لیے کہ اللہ السلام بے مثل ہیں، لہذا آپ کو صحابہ بھی بے مثل عطا فرمائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اہل سنہ و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں بعد الانبیاء بالتحقیق۔ اس پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ چنانچہ میں حضرت ابوبکر صدیق کی چند فضائل قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ یوں تو قرآن کی سینکڑوں آیتیں حضرت ابوبکر صدیق کی تائید فرماتی ہیں۔ چند سال پہلے میں اور مولانا نور القرآن کے ادارے میں گئے، وہاں علامہ سعید احمد اسد صاحب فیصل آباد سے آئے ہوئے تھے، ان کی نشستیں ہم نے لی، تو انہوں نے پہلا درس جو ہمیں دیا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت قرآن سے، تو اس پر انہوں نے کئی آیات بطور دلیل کے پیش کی، تو وہ سب میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو پڑھنے کا دل چاہے تو مجھ سے لے سکتے۔ تو چند آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہاں ایک بات یہ تعدیث نعمت کے لیے بتاتا چلوں کہ میں چونکہ حافظ قرآن نہیں ہوں، اس لیے قرآن دیکھ کر پڑھنا میری ضرورت ہے۔ تو چند آیات قرآن مجید فرقان حمید سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں پیش کروں گا۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم۔ اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عظیم درجے ہیں، بڑے درجے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے ان کے رب کی بارگاہ سے رحمت کی اور رضا کی، اور ان کے لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلی کہ وہ شخص جو ایمان لایا
اور جس نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا، اللہ اس کو 3 انعامات عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا انعام تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے رحمتیں ہیں، اور اس کو اللہ کی رضا کا پروانہ دیا جائے گا، اور جنت میں اس کے لیے ہمیشہ کی نعمتیں۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، اس آیت کے تحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوتے ہیں۔ آپ نے اللہ کے رسول پر ایمان قبول کیا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ سے حضرت ابو بکر صدیق ان تینوں فضائل اور ان تینوں خوشخبریوں کے مستحق ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی رضا کا پروانہ بھی آپ کو حاصل ہے، آپ پر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اور آپ کے لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں بھی ہیں۔ دوسری آیت قرآن سے حضرت کی فضیلت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور اہل کتاب کے گروہ میں سے ایک نے کہا، انہوں نے کیا کہا کہ تم ایمان لاؤ اس پر جو مومنوں پر صبح نازل ہوا ہے، اور شام اس سے انکار کر دو شاید کہ وہ بھی پھر جائیں۔ یہود خیبر ان کے 12 راہبوں نے اپنے ایک گروہ کو یہ مشورہ دیا کہ تم یوں کرو کہ تم صبح ایمان قبول کرو اور شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں سے یہ کہہ دو کہ ہم نے اسلام میں ایسی کوئی خوبی نہیں دیکھی کہ اس کو جاری اور ساری رکھا جائے، اور چونکہ تم اصل ہو، تم پر انبیاء کرام آتے رہے، لہذا جو نئے نئے مسلمان ہوں گے وہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے پھر جائیں۔ چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب پر ان باتوں کو آشکار فرما دیا اور یہود خیبر کی پول کھول دی۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، اس آیت میں یہود خیبر کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ یہ کہتے کہ اس پر ایمان لاؤ جو مومنوں پر صبح نازل ہوا، اور شام کو اس سے انکار کر دو۔ یہ آیت کریمہ اور یہ سارا واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ چکے اور یہودیوں سے اب ان کا واسطہ پڑ رہا ہے، تو وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین میں شامل ہیں، اس لیے کہ یہودیوں نے کہا کہ اس پہ ایمان لاؤ تو ایمان والوں پر نازل ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 13 سال ایمان کی حالت میں مکہ میں گزارے، اب مدینہ آ گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہودیوں کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق مومن ہے۔ آج جو حضرت ابو بکر کو مومن نہ مانے وہ یہودیوں سے بھی بدتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ ان بے دینوں سے جو حضرت ابو بکر کے ایمان میں شک کرتے ہیں، ان سے وہ یہودی اچھے کہ جنہوں نے حضرت ابو بکر کو مومن قرار دیا کہ وہ ایمان والے۔ تیسری آیت قرآن سے اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی کہ تم آپس میں دشمن تھے اور لڑتے تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو پیدا فرما دیا، تو تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسلام سے قبل مسلمان لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ لڑتے رہتے تھے اور ان کے درمیان دشمنیاں تھیں، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے تو آپس میں وہ لڑائیاں ختم ہو گئیں اور یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے اور ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اب اسلام سے پہلے یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو ایک دوسرے کی ہجو کیا کرتے تھے، اور جب مسلمان ہو گئے تو ایک دوسرے کی تعریف کرنے لگے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی تعریف کی
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ پر 4 باتوں کی وجہ سے ہم سب پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات میں نماز کا مصلی عطا کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں دوسری فضیلت یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ تیسری سبب یہ ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے غار کے اندر 3 راتیں گزاری۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی خاص رفاقت حضرت ابو بکر کو حاصل ہے۔ تو حضرت ابو بکر کی یہ شان ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ کی تعریف کرتے ہیں اس آیت سے صاحب الیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم او اخوانهم وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، کہ وہ دوستی کرے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے، اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ تو یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر دلیل ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسلمان ہوئے تو اسلام سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام لانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ابا جان، بدر کے موقع میں ایک مقام ایسا آیا تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے آپ کے باپ ہونے کا لحاظ کیا اور آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا تو نے تو میرے باپ ہونے کا لحاظ کیا اور مجھے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تجھے نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ تم میرے نبی کا دشمن بن کے آیا تھا، تو اگر تم اس وقت میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑتا۔ میں تیرے بیٹے ہونے کا لحاظ نہیں کرتا بلکہ میں رسول اللہ کے دشمن ہونے کا خیال کر کے تجھے قتل کرتا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے دشمنوں سے کبھی دوستی نہیں رکھتے۔ قرآن سے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت میں نے 4 آیتیں پیش کی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ طبقات کبریٰ کے اندر لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وصال باکمال کے بعد فقط 2-2.5 سال اور یہی آپ کی خلافت کا زمانہ بھی رہا۔ وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے فراق میں آپ کا دل چلتا تھا اور فراق یار میں آپ ہمیشہ غم زدہ رہتے۔ حضرت امام شورانی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کا عشق ایسا تڑپا تھا، آپ نبی پاک علیہ السلام کی عشق و محبت میں اس قدر جلا کرتے تھے کہ آپ کا کلیجہ جل کے کباب ہو گیا تھا۔ حضرت امام شورانی فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بھنے ہوئے کباب کی بو آیا کرتی تھی، تو آپ کا کلیجہ حضور علیہ السلام کی عشق و محبت میں جلتا اور اسی عشق و محبت میں آپ کی روح اس عالم میں پانی سے پرواز کرتی۔ انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ کیا معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے عاشق۔ دوسرا واقعہ علماء نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف کے اندر امور خلافت میں مشغول ہیں، اچانک اٹھے اور ملک شام جانے والے راستے پہ چلے گئے۔ کچھ دیر گزری تو واپس وہاں سے تشریف لے کر آئے۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا اے میرے نبی کے صحابہ، ہم پر ایک وقت ایسا گزرا کہ نبی پاک علیہ السلام ملک شام گئے ہوئے تھے کہ روز ہو گئے جب نے مدینہ میں نبی پاک علیہ السلام کا دیدار نہیں کیا تھا۔
آج بھی مجھے نبی پاک علیہ السلام کی بڑی یاد آئی، آج بھی کئی روز ہو گئے اپنے مدینہ میں نبی پاک علیہ السلام کو نہیں دیکھا، مجھے خیال آیا کہ شاید رسول اللہ ان کے شام یہاں سے واپس آ جاتے ہوں گے، اس راستے پہ چلا گیا۔ لہٰذا میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ رسول اللہ مجھے آتے ہوئے دکھائی دیتے، ایسا عشق و محبت۔ تو حضور علیہ السلام کے عشق میں امت کے ساتھ رہتے ہیں، اس ترتیب سے نصاب کو خلاف فرمائے بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بلا فصل۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکفار۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، حضرت ابو دین سے سخت دین اور منکرین زکوٰۃ سے اگر کسی نے جہاد کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق۔ تیسری آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہے، بلا فصل ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ نے فرمایا وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مدد فرمائی، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ اللہ نے مہاجرین صحابہ کرام کے لیے نازل فرمائی اور اللہ نے ان مہاجرین صحابہ کو سچا قرار دیا، اور جسے اللہ سچا قرار دے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ علماء فرماتے ہیں ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا، چونکہ مہاجرین کو اللہ نے سچا کہا۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد جس قوم نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کیا، خلیفۃ الرسول بلا فصل منتخب کیے گئے، رسول کا خلیفہ حضور علیہ السلام لگا تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیسے آنا ہوا اور کیا سبب ہے آنے کا؟ اس نے کہا علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور رسول اللہ نے مجھ سے اس طریقے سے اونٹ خریدا ہے اور ادھار پر حضور علیہ السلام نے مجھ سے اونٹ خریدی۔ حضرت علی نے کہا کہ جاؤ جا کے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھو کہ اگر حضور علیہ السلام کا انتقال ہو جائے، حضور سے پوچھو سارا مال علیہ السلام مر جائے تب تک عمر۔ میرے دو ذرا غور فرمائیے گا، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر صدیق کے اس ولی حسین تو خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بادشاہ کی طرف سے کسی کا حضور علیہ السلام صدیقہ رضی اللہ آپ جاؤ جا کے اس بھائی کو بلا کسی کو نہیں کریں گے۔ حدیث سے بھی پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد خلیفۃ الرسول بلا فصل ہے۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ تیسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اور دروازہ بند تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کے دستک دی، حضور نے فرمایا جاؤ جا کے دیکھو کون آیا۔ حضرت انس نے آ کے دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرت انس نے ان کو وہیں چھوڑا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر تشریف لائے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بشرہ بالجنۃ واخبرہ انہ الخلیفۃ من بعدی، اے انس جا کے ان کو جنت کی خوشخبری دے دو اور ان کو اس بات کی خبر دے دو کہ وہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے۔ تو اس حدیث میں حضور نے واضح طور پہ فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ بیمار ہو گئے تو آپ کی شہزادی حضرت ام المومنین حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ اجازت دے دیجیے، ابا جان بہت بیمار ہیں، تو ان کی تیمارداری کر کے آ جاؤ۔ حضور نے اجازت مرمت فرما دی اور ان کے جانے کے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے کچھ دیر گزری کہ حضرت حفصہ واپس لوٹ آئے، جب دیکھا دروازہ بند ہے تو آپ دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری دروازہ کھلا، حضرت حفصہ نے دیکھا حضرت ماریہ قبطیہ برآمد ہوئی، آپ کو رنج پہنچا، آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے میرے بستر پر حضرت ماریہ کو صحبت سے سرفراز کیا ہے۔
علیہ السلام نے کہا کہ لو ہم نے مریم کو اپنے پر حرام کر دیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے حفصہ جان لو کہ میرے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ ہوں گے، اے حفصہ جان لو کہ ابو بکر کے انتقال کے بعد تیرے باپ حضرت عمر فاروق خلیفہ ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حفصہ ہماری اس بات کو، اس راز کو فاش نہ کرنا، لیکن وہ بات کہاں چھپنے والی تھی؟ حضرت حفصہ نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی۔ حضور نے فرمایا حفصہ تو نے ہمارے راز کی حفاظت کی۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ حضور نے فرمایا مجھے خبر رکھنے والے باخبر رب نے خبر دی۔ تو اس حدیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے بعد خلیفۃ الرسول بلا فصل، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، حضرت علی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، بعض بے وقوف آپ کی صحابیت سے انکار کرتے ہیں۔ آپ کی صحابیت نص قطعی یعنی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا تم غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے صحابی سے کہا، تو حضور علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ انہوں نے اپنے صحابی سے کہا۔ اور یہ واقعہ ہجرت کا ہے کہ جب رسول اللہ نے غار میں حضرت ابو بکر کو پریشان دیکھا تو کہا کہ اے ابو بکر تم پریشان نہ ہو، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت پوری کائنات میں اللہ کی خاص توجہ فقط دو لوگوں پر تھی، ایک اللہ کا محبوب اور ایک پروانہ شمع کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت فتاوی رضوی شریف کے اندر پورا باب باندھا اور لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صحابیت یہ ضروریات دین میں سے اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، ایسا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ کافر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کفر پر ہے اور اس کا ایک خاتمہ بالایمان نہیں بلکہ اس کا خاتمہ کفر پہ ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کے صحابی، اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ اب آپ تھوڑے سے واقعات میں تمہیں ہجرت کے بھی بیان کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی۔ جب کفار مکہ سے لوگ مسلمان بیزار ہو گئے، ان کی ایذا رسانیوں اور ان کی تکلیفوں سے تنگ آ گئے، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مدینہ چلے جانے کا حکم دیا۔ وہاں حضور علیہ السلام کے کچھ صحابہ پہلے ہی موجود تھے، حضرت مصعب بن عمیر بھی وہاں پہنچ چکے تھے، اور مدینہ حضور علیہ السلام کا ننیال تھا۔ لہٰذا ہم آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی توجہ زیادہ تر ننیال پر ہوتی ہے ددیال سے زیادہ، تو چونکہ وہاں حضور کا ننیال تھا تو آپ نے اللہ کے حکم کے موجب اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ابو بکر کچھ دن سب ان کی آواز میں کیسا سہار ہے، وہ جس جگہ چلے جائیں گے اپنے دین کی تبلیغ کریں گے، تو تمہارا معاملہ پھر ویسے ہی رہ جائے گا۔ ابو جہل یہ ساری گفتگو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی، ایک ایک فرد کو لیا جائے اور وہ یکبار کی محمد مصطفیٰ پر حملہ کر کے ان کو قتل کرے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بنو ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے، لہٰذا ہم خوب بہا دیں گے، دیت دے کے چھوٹ جائیں۔ ابلیس نے کہا ہاں یہ سب سے بہترین مشورہ ہے۔ چنانچہ جب یہ ساری بات ہو رہی تھی، اللہ نے اپنے محبوب کو باخبر کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب وہ آپ کو دھوکہ دیا کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ارادہ یہ تھا کہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو جلا وطن کر دیں، اور وہ لوگ فریب کیا کرتے تھے، اور اللہ تدبیر فرماتا ہے، بلا شبہ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ والا معاملہ ہم آج رات میں مکمل کر لیں۔ اب یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ جس مقام پر یہ سب جمع تھے اس کا نام ہے دار الندوہ، اور جس مقام پر حضور علیہ السلام مکہ میں جمع ہوتے تھے وہ صفا مروہ کے درمیان،
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا جسے دار ارقم کہا جاتا ہے. آج بھی صفا مروہ کے درمیان وہ نشانی لگی ہوئی کہ حضرت زید بن ارقم کا مکان تھا. تو وہ تھے سارے کافر اور یہ تھے سارے مومن. تو جب ہمارے اداروں کے آپ نام دیکھیں گے، مساجدوں کے نام دیکھیں گے، تو آپ دیکھیں گے جامعہ مسجد دار ارقم، جامعہ دار ارقم. اور ان لوگوں نے نام رکھا ندوۃ العلوم. تو پتہ چل گیا کہ ان کی نسبت کن لوگوں سے، تو جن کی نسبت سے نام رکھا ہے انہی کی طرف ان کو منسوب کیا جائے. اور ہم نے جن نسبتوں پہ نام رکھا ہے الحمدللہ ہمیں اسی کی طرف منسوب کیا جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ندوہ دار الندوہ میں کون جمع ہوئے تھے؟ میں آپ کو بتا چکا کہ مکہ کے کفار وہاں جمع تھے. انہوں نے طے کیا کہ آج رات ہی اس معاملے کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. چنانچہ رات حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. ادھر جبریل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ آج ہجرت کی رات ہے، آپ نے ہجرت کر لی. حضور علیہ السلام نے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ ان کی امانتیں دے کے کل صبح مدینہ چلے جانا. حضور علیہ السلام چوری چھپ کے نہیں نکلے، نہ دیوار توڑ کے نکلے، نہ چھت باندھ کے نکلے، بلکہ ایک بہادر دلیر کی طرح حضور علیہ السلام گھر کے دروازے سے نکلے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک مٹھی مٹی لی اور اس پر سورہ یاسین پڑھ کر دم کیا اور وہ کافروں کی طرف گئی. کوئی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں اور سر میں وہ مٹی نہ گئی. اور حضور علیہ السلام ان کے بیچ سے نکل کر چلے گئے. شاعر کہتا ہے وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. حضور علیہ السلام ان کے بیچ میں سے جا رہے اور ان کو دکھائی نہیں دے رہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہے. میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میرے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ دیکھو لوگ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کو نہیں مانتے. یہ رسول اللہ کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے کہ جسے چاہے اپنا دیدار کرا دے، جس سے چاہے پردہ فرما دے. تو وہاں حضور علیہ السلام حیات میں موجود تھے. کیا ان کافروں کو نظر آئے؟ کتابیں پڑھ کے دیکھو کسی کو نظر نہیں آئے، اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں چاہا کہ اپنا دیدار کرائے. تو آج بھی اگر حضور علیہ السلام چاہیں تو جس کو چاہے جس جگہ چاہے اپنا دیدار کرا دیں. تمہارے پاس ایسی آنکھیں نہیں ہے کہ حضور کو دیکھ سکو. کیا پتا کہ اس محفل میں بھی حضور علیہ السلام تشریف فرما ہو. اس لیے کہ کسی نے کہا کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول. تو حضور علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو. علماء فرماتے ہیں کچھ عرصہ پہلے نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان قریب ہجرت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی کہ کسی کو خبر نہ ہوگی. حضور علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر حضرت ابوبکر صدیق کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق موجود ہے. کہا ابوبکر تمہیں کس نے خبر دی؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا ان قریب ہجرت ہوگی اور ایسے وقت میں ہوگی کہ کسی کو خبر نہ ہوگی. یا رسول اللہ وہ وقت ہے اور آج کی رات میں کبھی رات کو نہیں سویا. اس خیال سے کہ یا رسول اللہ اگر آپ تشریف لے آئے تو آپ کو مشقت نہ ہو، حکم کیجیے کیا حکم ہے. حضور نے فرمایا ابوبکر اللہ کا حکم ہوا ہے کہ ہم نے آج رات ہجرت کرنی ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا، فرماتی ہیں کہ صبح اور شام حضور علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے. دیگر صحابہ حضور علیہ السلام کے آستانے پر آتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ دن میں 2 مرتبہ حضرت ابوبکر کے آستانے پر. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تصدیق ہے جس پر ازل سے زمانہ، تصدیق ہے جس پر ازل سے زمانہ، وہ ہے مصطفیٰ کا ہنسی آستانہ. حضور علیہ السلام کو اتنی محبت تھی حضرت ابوبکر سے. پھر اجمل قادری صاحب کو میں نے سنا فرمانے
حضور علیہ السلام نے آداب معاشرت سکھائے اور کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ ملاقات نہ کیا کریں، اس لیے کہ اس سے اکتاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث سن لی۔ اب ایک روز ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز پڑھی واپس چلے گئے، عصر کی نماز پڑھی واپس چلے گئے، مغرب کی نماز پڑھی واپس چلے گئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک کو بلا کے پوچھا، اے انس کیا بات ہے، ابو بکر کہاں رہ گئے؟ آج ہمیں دکھائی نہیں دی۔ کہا یا رسول اللہ میں جا کے ان کو آپ کی خبر دیتا ہوں اور آپ کا پیغام دیتا ہوں۔ جب عشاء کی نماز ہوئی تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، تم ہم سے مل کے نہیں گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ زیادہ ملاقات نہیں کیا کرو، اس لیے کہ اس سے الفت اور محبت میں کمی آتی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تجھ سے تو نہ کہا تھا، تیرے لیے تو نہیں کہا تھا یہاں۔ تو حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر سے ایسی محبت فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو، سرکار ننگے پیر، آپ نے نالے نہیں پہن رکھی اس لیے کہ کہیں کوئی قدموں کے نشان سے ہمارا پیچھا نہ کرے، اور حضور علیہ السلام ایڑی اٹھا کے پنجوں کے بل چل۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ حضور علیہ السلام کے نرم گداس قدم مبارک ہے، اور حضور علیہ السلام نے دشمن کی وجہ سے اپنی نالین بھی نہیں پہنی ہوئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو پتھریلی زمین آپ کے نرم گداس قدموں کو نقصان پہنچے۔ چنانچہ آپ نے حضور علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی رات حضور علیہ السلام کی سواری بنے ہوئے ہیں اور حضور علیہ السلام سوار ہیں، اس وقت آپ کی کیا کیفیت اور مقام و مرتبہ ہے سنو بھائی ذرا قرآن پڑھنے دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اللہ فرماتا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو میدان جہاد میں ہانپتے ہوئے کانپتے ہوئے اور سانس لیتے ہوئے دوڑتے۔ اللہ نے مجاہدین کے گھوڑے کی قسم یاد فرمایا۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، اللہ کو مجاہد اسلام کے گھوڑے کی سانس، اس کا ہانپنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قرآن میں اس کی قسم یاد فرمائی۔ غور کرو، آج ہجرت کی رات نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھوں پر سوار ہے۔ ذرا سوچو آپ کی سانس اللہ کو کتنی محبوب ہے، جانتا ہوں کہ کن لوگوں کی قبریں ہیں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کہ یہ ایمان، میں نے کوشش کر کے چند مصرے لکھے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ یہ کہتے تھے حضرت علی سے محمد، نہ اٹھ پائے گا تم سے بارے نبوت، وہ ہجرت کی راہ میں سواری تھے اکبر، محمد تھے جن کے سوار اللہ اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے سوار بنے ہوئے۔ مختصر یہ کہ آپ غار میں گئے، غار کو صاف کیا اور حضور علیہ السلام کے لیے اپنا کرتا مبارک پاڑ پاڑ کے غار میں اس کے سوراخوں کو بند کیا، رسول اللہ کو اندر آنے کی دعوت دی اور ایک سوراخ پر اپنا پیر رکھ دیا، ایڑی رکھ دی۔ علماء فرماتے ہیں اس میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ایک سانپ موجود تھا جو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کے لیے 600 سال سے وہاں پر موجود تھا۔ اب اس نے اپنا سر مارا کہ اپنا قدم اٹھائے میں رسول اللہ کی زیارت کروں، اور صاحب قرآن کی رحل حضرت ابو بکر صدیق کی بہت بڑی ہوئی، حضور آرام فرما رہے اور وہ اندر سے سر مارنے لگا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے پیر نہیں ہٹایا تو اس نے آپ کو نہ سہی، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔